شادی کے بعد بیوی جب گھر پہ آئے تو اس بیوی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ کرنا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ جب تک مجامعت یا ہم بستری نہ کر لی جائے ولیمہ نہیں. بیوی آ گئی, رات آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے, 2-4 گفتگو ہو گئی, باتیں ہو گئیں, بس ہو گیا. اس کے بعد صبح ہو کر آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, جائز ہے آپ کے لیے. اگر صحبت اور ہم بستری ہو جائے تو اور اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دعا کریے اور ولیمہ کریے, ٹھیک. ایک تو ولیمہ سنت ہے. دوسری بات سن لیجئے, لڑکی والے کے یہاں کھانے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جس کو چور اور ڈاکو بن کے جانا ہو وہ جائے. لڑکی والے کو نہ کھلانے کا حکم ہے, نہ لڑکی والے کے یہاں زبردستی بیٹھ کر کھانے کا حکم ہے, نہ شریعت نے لڑکی والے کو کھلانے کا مکلف بنایا ہے. ولیمے کو سنت کہا ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے, آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پر کچھ پیلا پن ہے, جعفران لگی ہوئی ہے, خوشبو آ رہی ہے. آپ نے کہا یہ کیا؟ کہا اللہ کے نبی شادی کر لی. اچھا, سیبہ سے یا باکرہ سے, کنواری یا شادی شدہ تھی, طلاق شدہ؟ کہا اللہ کے نبی باکرہ تو نہیں ہے, کنواری, لیکن ہاں ایک بیوہ سے شادی کی جس کا شوہر انتقال ہو چکا. ایسا کیوں کیا؟ کنواری سے شادی کرتے. کہا اللہ کے نبی میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اس دنیا میں نہیں ہیں. میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس کو بچے پالنے کی مہارت ہو, تجربہ ہو, تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. اس مقصد سے میں نے شادی کی. آپ نے کہا اچھا کوئی بات نہیں, ولیمہ کیا؟ کہا نہیں. آپ نے کہا ولیمہ کرو. دیکھیے حکم ہے, اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو. اگر زیادہ طاقت نہیں تو ایک بکری ہی کا کرو, لیکن کرو. ولیمہ کرنے سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی شادی ہوئی ہے, یہ لوگ ناجائز طریقے سے نہیں رہ رہے ہیں, جائز طریقے سے رہ رہے ہیں. ولیمے کا حکم ہے, ولیمہ کرنا چاہیے. ایک یہ کھانا, اس کا حکم موجود ہے. اور دوسرا عقیقہ. عقیقے کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. 2 شکلیں یہ ہیں کہ 7ویں دن جب آپ بچے کا عقیقہ کریں تو محلے کے لوگوں کو آپ بلا کر اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں, لیکن محلے والوں کو بلانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کا خیال رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ صرف امیر آئیں اور غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے, کیونکہ غریبوں کا حق زیادہ ہے اس میں. غریب و مسکین ڈھونڈے جائیں, کون ہے ضرورت مند, ان کی دعوت دی جائے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ عقیقے کا یہ ہے کہ اگر آپ سب کو بلا کر اپنے گھر نہیں کھلانا چاہتے ہیں تو اگر لڑکی ہے تو 1 بکری, لڑکا ہے تو 2 جانور ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں مسکینوں میں اور محلے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے, تب بھی آپ کا عقیقہ ہو جائے گا. اپنے گھر کھلا بھی سکتے ہیں. یہ ایک عقیقہ. عقیقے کے علاوہ, ولیمے کے علاوہ اور کوئی کھانے کا حکم اور ثبوت نہیں ہے حدیث کے اندر. یہاں تک کہ کوئی حاجی حج کر کے آتا ہے اور وہ خوشی میں اپنے گاؤں والوں کو کھلاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے حج کی ریا اور نمود کر رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں حج کر کے آیا ہوں, اس خوشی میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. حاجی کو حج کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے. اگر ایسی عبادتوں پر کھانا کھلانا جائز ہوتا تو پھر نمازی کو نماز پڑھ کے آنے کے بعد بھی کھلانا جائز ہوتا. پھر عید کی نماز پڑھ کر بھی کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت بھی جائز ہوتی. میرے بھائیوں, کیونکہ یہ عبادت ہے اور پھر عبادت پر پھر ایک عام رسم بن جائے گی. پھر زکات دینے والا زکات دینے کی خوشی میں کھلائے گا, لو آج ہم نے 30 زکات دی. پھر رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد 30 روزے پورے ہونے کے بعد پھر لوگ کی دعوت دے, میں نے 30 روزے رکھ لیے. لو, حج بھی ایک عبادت ہے. جب ان عبادتوں پر آپ کسی کو کھانا نہیں کھلاتے ہیں تو حج پر بھی آپ کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے. جب حج جیسی عبادت پر کھانا نہیں کھلا سکتے تو پھر ختنے کا کھانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں, ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے, نہ ختنے کی دعوت جائز ہے. ہاں, اگر عقیقے والے دن ہی آپ بچے کا ختنہ کر رہے ہیں تو لوگوں کو عقیقے کی دعوت دیجئے, ختنے کی دعوت مت دیجئے. اور یہ کہیے کہ ہمارے یہاں عقیقہ ہو رہا ہے, عقیقے کا کھانا کھائیے. اور میں ختنے کا نہیں, ختنے کی اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو آپ اس دعوت کو ریجیکٹ کریے اور اس ختنے کی دعوت میں آپ مت جائیے, کیونکہ ختنے کی دعوت میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے. ہماری حالت بالکل اس مریض کی طرح ہے جس کے دانت میں بہت درد تھا اور وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری داڑھ خراب ہو چکی ہے.
اس کو اکھاڑا جائے گا, اس میں دوا بھری جائے گی. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب فیس کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ دانت دیکھنے کے بعد, دوا ووا سب بتانے کے بعد کہ اتنے کی دوا آئے گی, اتنے دن کھانا پڑے گی, اور فیس لے کے سب 200 روپے پڑیں گے آپ. اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب, آپ ہماری داڑھ نکال دیجئے. ڈاکٹر نے پلاس لیا اور اس کی داڑھ کو جب اکھاڑا تو وہ اتنی تیز چلایا, آہ مر گیا, درد سے وہ چلایا. بہرحال ڈاکٹر نے دانت تو اکھاڑ دیا, دوا ووا دے دی. دوا دینے کے بعد اس نے کہا لاؤ 600 روپے. مریض بڑا پریشان, 600 روپے کس بات کے؟ طے تو 200 روپے ہوا تھا, تم 600 کیوں مانگ رہے ہو؟ ڈاکٹر نے کہا کہ تم اتنی تیز چلائے ہو کہ باہر جو 2 مریض بیٹھے تھے تمہارے چیخنے سے بھاگ گئے, ان کی فیس بھی تم سے لی جائے گی. ہمارے 2 مریضوں کو تم نے بھگا دیا ہے, اگر وہ دونوں ہوتے تو 2 400 وہ اور 200 تمہارے, 600 روپے. ان کے 400 روپے بھی تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی دینا پڑیں گے, کیونکہ تمہارے چیخنے سے وہ بھاگ گئے. آج وہی کنڈیشن ہماری ہے. ہم خود تو ایمان کے اندر داخل نہیں ہیں, اور حلیہ, شکل, صورت, کردار, عمل ایسے ہیں کہ جو آنا بھی چاہتا ہے اسلام کی طرف وہ بھی بھاگ رہا ہے. تو ان کے اسلام سے دور ہونے کا عذاب بھی ہمارے سر پر لادا جائے گا, کیونکہ ہماری وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو رہا ہے.